محرم الحرام کی جو خاص ہم ایک عزت اور تکریم دیکھتے ہیں، تو یہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے یا سابقہ امم میں بھی اس کی کوئی خاص فضیلت اور عزت و اکرام رہا ہے؟ محرم الحرام، اس کا جو لفظ ہے، لفظی معنی ہے، وہ خود اس کی عظمت اور اس کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ محرم کا معنی ہی یہ ہے کہ جو قابل احترام ہو اور اس حرمت والا ہو، اور حرام کا معنی بھی قابل احترام۔ تو یعنی وہ مہینہ جس کے اندر جنگ و جدل، فسادات، جھگڑے اور گناہ تو ویسے ہی ناجائز ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، لیکن مزید اس کی شناعت اور قباحت بڑھ جاتی ہے۔ تو محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ تو یہ ماہ محرم الحرام صرف اسی امت کے لیے حرمت والے مہینوں میں شمار نہیں ہوتا، یہ ہم سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ بھی اس مہینے کی، اور اس مہینے کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، اس کی اہمیت ان پر بھی آشکار تھی، اور اس کی اہمیت کو وہ بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ جیسے احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اگر ہم اس بات میں مزید غور کریں کہ یہ جمعہ کا دن کون سا تھا، تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کا دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش یہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام جمعے کے دن ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی پیدائش بھی عاشورے کے دن ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات ملنے والا دن بھی یہ 10 محرم الحرام جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یہی وہ دن تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے، تو وہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں قیام رہا، اور جب اس دوران محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے یوں دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا دن ہے، یعنی اس دن کی یہ عظمت اظہار جو کر رہے ہو، جس کی عظمت کا روزہ رکھ کر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ عاشورہ 10 محرم الحرام وہ دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن فرعون بما اپنے لشکر کے غرق ہوا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر شکر خداوندی کے خاطر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ تو ہم بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے، یعنی بنی اسرائیل، اہل کتاب، یہودی، یہ اس دن روزہ رکھ کر اس موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کی گویا اتباع کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم۔ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی فرمایا کہ تم ان یہودیوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ قریب ہو، اور ان کے اس عمل کو اپنانے میں، اس کی اتباع کرنے میں تم ان یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہو کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کی اتباع کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔
اور یہ مضمون بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، لیکن 10 تاریخ سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھ لو یا 10 تاریخ کے بعد ایک دن کا روزہ رکھ لو۔ تو بعض روایات میں 10 تاریخ سے پہلے اور 10 تاریخ کے بعد بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ تو یوں اگر روایات پہ اوور آل نظر کی جائے، مضامین احادیث سے یوں سامنے آتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 9، 10، 11 ان 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں، ورنہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص صرف 10 محرم الحرام کو ہی روزہ رکھتا ہے تو بھی اس کا یہ عمل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، کہ آپ علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو جاری رکھا، اور شکر خدا بندی کا ایک طریقہ اپنی امت کو یہ بھی تعلیم فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی مصائب و آلام سے، مشکلات سے کسی بندے کو نجات عطا فرمائے تو وہ دن، وہ یوم نجات، وہ ایک شکر خدا بندی کا ایک دن ہوتا ہے۔ اس کو اگر بندہ منانا چاہے ہر سال، یاد رکھ کر شکر خدا بندی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے یہ دن منانا، تو یہ عمل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ تو اب اگر کوئی 9 اور 10 ان کو روزہ رکھتا ہے تو بہتر عمل ہے، یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے، یہ بھی اس کا عمل بہتر ہے۔ یہ روزے رکھنا 10 کا یا 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 تو یہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا یا 11 تاریخ کا روزہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ نہیں رکھا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ 9 تاریخ کا روزہ 10 کے ساتھ یا 10 کا روزہ 11 کا روزہ 10ویں روزے کے ساتھ رکھنا، یہ یہودیوں سے ایک طرح کی مخالفت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک طرح موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی پیروی اور اتباع بھی اس امت میں آ جائے، لیکن کہنے کو یہ نہ رہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن، تم بھی مسلمان اس دن روزہ رکھنے لگ گئے۔ تو ساتھ ہی ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے اور ایک مخالفت بھی کرنی ہے کہ ہم 9 کا بھی رکھیں گے اور 11 کا بھی رکھیں گے، یا 9 کا رکھیں گے یا 11 کا 10 کے ساتھ رکھیں گے۔ تو یوں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے عمل کی موافقت بھی ہو گئی۔ اور یہ 10 محرم الحرام کی عظمت کا اظہار یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان شریف سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ اس امت پر بھی فرض تھا۔ بعد میں ماہ رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہوا تو 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ البتہ اس کا استحباب اور یعنی مستحب ہونا، بہتر ہونا